ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا معاشرہ جو بربادی کا سبب بن رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہمارا رہن سہن سارے کا سارا جھوٹ پر انحصار ہے۔ ہم ہر موڑ پر جو بھی کام ہو، جو بھی بات ہو، وہ جھوٹ کا سہارا لے کر ہم کرتے ہیں، جو ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اس میں چاہے گھریلو معاملات ہو، یا کوئی کاروبار ہو، یا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ہم سارے معاملات میں زیادہ تر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک جھوٹ کے ساتھ وہ جھوٹ اگر بول دیا اور اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم اس کے ساتھ 100 اور جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم دیکھا جائے تو اپنے بچوں کو بھی جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں۔ اگر والد نے کسی سے نہ ملنا ہو اور وہ آدمی اس کو گھر کے باہر ملنے آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ میرا ابو گھر پر نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی تربیت تو خود ہی دے رہے ہیں، تو پھر کل کو بڑے ہو کر اور ان بچوں نے بھی جھوٹ ہی بولنا ہے۔ ہمارے بچوں کی تربیت زیادہ سے زیادہ سچ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو جا کر کہہ دو کہ میرا ابو گھر نہیں، اور اس بچے کے ذہن میں یہ فوراً بیٹھ جاتا ہے کہ اگر کسی سے بچنا ہو تو جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اسکول کا اگر کام وہ کر کے اسکول نہیں گیا تو وہ بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں بیمار تھا، میرے چوٹ لگ گئی تھی، یا میں کہیں گیا ہوا تھا، تو وہ بچہ بھی جا کر اسکول میں جھوٹ بولتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گھر میں تربیت ہی ہم نے اس کو ایسی دی۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سچ بولنے کا ہی حکم دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور آپ کا لقب بھی اس لیے صادق الامین تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے،
اور آپ کی صداقت کی مثالیں مسلمان تو دیتے ہی تھے، دشمن بھی آپ کی مثالیں دیتے تھے کہ وہ واقعی سچا ہے۔ بظاہر کافر تھے، مانتے نہیں تھے، لیکن ایک بات وہ بھی مانتے تھے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کو اپنی نبوت کے اعلان کے وقت بطور ضمانت لوگوں کو بتایا، نبوت کی دلیل کے لیے میرے آقا نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ کیا میری 40 سال کی زندگی میں آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت منوانے کے لیے اس بات کا سہارا لیا، کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ نہیں جی، ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے سچ بولتے دیکھا ہے۔ اور ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن جو ہے وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کو بد اخلاق ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو پھر اسی شخص نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مومن ظلم بھی کر سکتا ہے؟ کیا مومن ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ظالم ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ میرے آقا سے صحابی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بتائیں کیا مومن شراب بھی پی سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو شراب پینی نہیں چاہیے، لیکن کوئی معاملات اس کے ساتھ ایسا آ جائے تو پی بھی سکتا ہے۔ تو پھر اسی صحابی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے 3 مرتبہ لا 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 کہہ کر بتایا کہ مومن میں ہر خامی ہو سکتی ہے، لیکن جو کامل مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، ہر گھر میں اسی بات کی لڑائی ہے۔ ماں بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا باتیں ذرا کم کر لیا کر، لیکن سچی باتیں کیا کر، تھوڑا بول لیا کر لیکن سچ بولا کر۔ اور جو بیوی ہے اس کا بھی اپنے خاوند سے یہی اعتراض ہے کہ تو چاہے 10 منٹ گھر میں لیٹ آ جایا کر، لیکن مجھے سچی بات بتا دیا کر کہ تو کہاں پر ہے۔ اگر تو کہیں جائے تو مجھے بتا کر چلا جایا کر کہ میں یہاں جا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تم مجھے لاہور کا بتا کر جائے اور جائے تو پشاور۔ اگر لاہور تم نے جانا ہے تو لاہور کا ہی بتانا ہے، اگر پشاور جانا ہے تو مجھے پشاور کا ہی بتاؤ، نہ کہ کراچی کا بتاؤ۔ ہر گھر میں اسی بات کی لڑائی ہے، میاں بیوی کا اسی بات پر اختلاف ہے کہ پیسے چاہے تو مجھے کم دے دیا کر، لیکن میرے ساتھ سچی بات کیا کر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کی 2 صورتیں، پہلی کہ صحابہ کرام جب مکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، تو اس کے بعد جب لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ جڑنے لگے،
تو مکہ کے کافروں نے، مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرت دو صورتوں میں ہوئی. پہلی ہجرت حبشے کی طرف لوگ گئے اور ان کے ساتھ عورتیں بھی گئیں. حبشہ کی طرف لوگ گئے اور کافروں نے، مکے کے کافروں نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، آپ ہمیں انہیں ہمارے سپرد کر دیجئے، انہیں ہمارے سپرد کر دیجئے. تو وہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل، بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ اگر میرے ملک میں کوئی پناہ لینے آ ہی گیا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. تو پھر جب کافروں کے زیادہ اصرار پر اس حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے دونوں فریقین کو اپنے دربار میں بلایا، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، کہ بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے. تو وہاں پر مسلمانوں نے بھی اپنا موقف رکھا اور کافروں نے بھی. تو اس حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی سردار ہے، اس مکے کا سردار تم میں موجود ہے. تو ان میں کافروں میں ابو سفیان موجود تھے. انہوں نے کہا جی میں سردار ہوں. تو وہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ میں تجھ سے محمد کے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق کچھ باتیں مجھے بتا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جو مجھے رٹی رٹائی باتیں تھی میں نے وہ کر دی کہ جی معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، اس نے گھروں میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں کی نافرمان ہو گئی ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا اور وہ اس کی غلامی میں آ گئے ہیں. اس نے جناب والا ہر گھر میں لڑائی اور فساد ڈال دیا ہے. تو وہ ساری باتیں حبشہ کے جو بادشاہ تھا اس نے سن لی اور پھر ابو سفیان سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بتا کہ میں نے تجھے ساری باتیں تیری سن لی ہیں اور جس کی تو باتیں کر رہا ہے، اس محمد کی تو باتیں جس کی کر رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، مجھے یہ بتا کہ اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں یہاں پر جھوٹ بول دیتا ہوں کہ جی میں نے اس کو کبھی کبھی جھوٹ بولتے بھی دیکھا ہے. لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور اس نے میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ یہ تیرے لیے نا اتفاقی ہوگی کہ تو مکے کا سردار ہے اور کسی دوسرے ملک میں آ کر تو بد کلامی کرے، جھوٹ بولے، یہ تیرے لیے گوارا نہیں، یہ تیرے منصب کے خلاف ہے. تو حضرت وہ ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد کا بچپن بھی دیکھا ہے، اس کی جوانی بھی دیکھی ہے، لڑکپن بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو ماں کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے اور ماں سے جدا ہوتے بھی دیکھا ہے، اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو اپنے چچا ابو طالب کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھاتے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کی پریشانی بھی دیکھی ہے، میں نے اس پر خوشحالی بھی دیکھی ہے، میں نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ لوگ اس کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں. پھر میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، میں نے اس کی خوشحالی بھی دیکھی ہے اور غم بھی دیکھا ہے، میں نے اس تمام حالاتوں میں دیکھا ہے. لیکن اے بادشاہ، اے حبشہ کے بادشاہ، لیکن مجھے آج تک میں نے جتنا بھی اسے دیکھا ہے میں نے کبھی بھی اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے اسے کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ابو سفیان اس وقت کافر تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین ہونے کی گواہی آپ اس وقت بھی دے رہے تھے.
وہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا شاعر ہے حفیظ جلندری، وہ بڑے خوبصورت شعر لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے اپنے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی. سلام اس پر جو آیا صادق وحد امین بن کر. سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے در تے جو بھی آیا کدی خالی نہیں گیا. آپ دے کول بظاہر مال تھوڑا ہوندا سی، لیکن آپ دے دروازے تو کدی کوئی سوالی خالی نہیں گیا. اور اگر آپ دے کول کوئی شے نہ ہوندی تے آپ حضرت بلال نو حکم دیندے کہ جا فلاں جگہ تو قرضہ اٹھا کے لے کے آ اور آپاں ضرورت مند دی ضرورت پوری کریے. حضرت بلال فرماندے نے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن تو مکے دے وچوں کافی جگہ تو مدینے دے وچوں چھوٹے چھوٹے قرضے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے اٹھائے ہوئے سے. اور حضرت بلال آخدے نے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم زید بن دسیہ وہ میرے کو آیا. وہ آ کے میں نے کہا بلال تو جو لوگاں دے کولوں قرضے لینا ہے، میرے کولے ضرورت تو زیادہ کافی مال ہے، تو میرے کولے آ کے میرے کولوں قرضہ لے لیا کر. حضرت بلال آخدے نے ہون کوئی ضرورت پئی تے اسی تیرے کول لے لیں گے. تے حضرت بلال آخدے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک ضرورت مند آیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بھیجا کہ جا کسی تو قرضہ لے کے آ. تے حضرت بلال آخدے نے کہ میں اسی یہودی عالم دے کولوں جا کے میں قرضہ لے لیا تے 1 مہینے دا ٹائم اس تو میں لیا کہ 1 مہینے تو بعد یہ تیرے جڑے پیسے نے تیرے واپس کر دیاں. حضرت بلال آخدے نے کہ میں اندے تو قرضہ اٹھا لیا 1 مہینے دا ٹائم لے لیا، 21 دن ہلے گزرے نے، 9 دن باقی نے اندہ قرضہ دین دے وچ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے نال میمیاں تے حضرت فاروق اعظم ہی نال نے. آپ فرماندے نے کہ اسی جا رہے تھے ایک چونک دے وچ، جدو اسی گزرن لگے تے اوہی جڑا زید سی انہیں آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گریبان پکڑ لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گریبان پکڑ لیا تے آ کے کہندا ہے محمد میرا قرضہ واپس کر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال دی طرف دیکھا کہ کیا اس تو قرضہ لیا؟ حضرت بلال آخدے نے جی یا رسول اللہ لیا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم باقی ہے؟ حضرت بلال آخدے نے یا رسول اللہ ہلے 9 دن باقی نے، 1 مہینے دا ٹائم لیا سی، 21 دن گزرے ہلے 9 دن باقی نے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 9 دنوں تو بعد تینوں قرضہ تیرا مل جائے گا. ہلے گریبان انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پکڑیا ہویا تے سیدنا فاروق اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو ہاتھ پا لیا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گریبان پکڑیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار کو ہاتھ پایا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا کہ 1 منٹ رک جا. لیکن وہ جڑا یہودیاں دا عالم سی انہیں کہا اے محمد میرا قرضہ واپس کر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلے 9 دن باقی نے، 9 دنوں تو بعد تیرا قرضہ تین واپس دے دیا گے.
اور یہودیاں دا آدم کہنے لگا کہ نہیں جناب میرا قرضہ ہونے میں تو چاہیے واپس کر، تیرا جناب والا پیو بھی اسی طرح کرتا سی، تیرا دادا بھی اسی طرح کرتا سی، لوگاں تو پیسے لے کے واپس نہیں سی کرتا، لوگاں تو پیسے لے لیندے سی واپس نہیں سی کرتے۔ آؤ میرے آقا نے غلاموں اپنے تے گل آوے لوگ برداشت کر لیندے نے، لیکن جدو گل پیو دادے تے آ جاوے کسے تو برداشت نہیں ہوندی۔ اتنی گل کیتی حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال کے جناب والا دی گردن تے وار کرن لگے۔ میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا عمر ایک ہی کرن لگا ہے تینوں تے چاہیے سی کہ جناب والا تو مینوں آکھدا کہ یا رسول اللہ تسی دا قرضہ واپس کرو، تو ایک ہی کرن لگا کہن لگا یا رسول اللہ نے تواڈے نال بے ادبی کیتی ہے، میرے کو برداشت میں کیویں برداشت کرتا سکتا سیگا، یہ تو تواڈے نال جناب والا بے ادبی پیا کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میں تے قرضہ دینا ہے، قرض کھا اپنے جناب والا مقروض دے نال جناب والا دے نال سختی کر سکتا ہے، نا یہ کام تو نہیں کرنا۔ حضرت فاروق اعظم آخدے نے میرا چہرہ غصے دے نال لال ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر جا فلاں جگہ تے پیسے پے نے انہوں لیا کے پیسے دے تے اسے جگہ تے کھجوراں بھی پیاں نے وہ پیسہ تو اضافی انہوں نال کھجوراں بھی دے تے حضرت فاروق اعظم آخدے نے یا رسول اللہ چلو پیسے دے آپ پائندے دینے نے انہیں بدتمیزی بھی کیتی ہیں پھر آپ انہوں کھجوراں نال اضافی کیوں دئیے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں کھجوراں اضافی اس واسطے دینیاں نے کہ تو اس دے نال بدتمیزی کیتی ہے تاں انہوں کھجوراں اضافی دینیاں نے۔ حضرت فاروق اعظم آخدے نے میں پیسے لے کے آیا نال کھجوراں بھی لے کے آیا انہوں پیسے بھی دیتے کھجوراں بھی دیتیاں فرماتے نے میرا غصے نال چہرہ ہلے بھی لال سی کہ نے میرے آقا نال بدتمیزی کیتی کس طرح آپ فرماتے نے میں انہوں پیسے دے کے آکر چل شاباش میری نظرہ تو دور ہو جا میری نظرہ تو ہٹ جا وہ کہنے لگا ہے عمر ایک باری میری گل تے سن لے کہنے لگا نا حضرت فاروق اعظم آخدے میں تیری کوئی گل نہیں سننی میری نظرہ تو دور ہو جا تو میرے آقا نال بدتمیزی کیتی میں تیری کوئی گل نہیں سندا کہنے لگا نا ایک باری میری گل تے سن لے کافی دیر دے اسرار تو بعد اور یہودی کہنے لگا میرے کوئی پوچھ دے لے میں جناب والا بدسلوکی کس وجہ تو ہے کیتی کس وجہ تو ہے حضرت فاروق اعظم آخدے نے 10 کیڑی گل ہے 10 کیڑی گل ہے وہ کہنے لگا کہ میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے میں اپنی کتاباں دے اندر آخری نبی دیاں نشانیاں پڑھیاں نے وہ ساریاں نشانیاں تواڈے نبی دے اندر پائیاں جاندیاں نے ایک گل میں ایسی پڑھی ہے کہ جتنی دیر تک میں پرکھ نہیں سی لیندا میں جناب والا اپنی اکھاں دے نال ویکھ نہیں سا لیندا مینوں ادوں تک یقین کوئی نہیں سی آنا۔ حضرت فاروق اعظم آخدے نے وہ کیڑی گل ہے وہ جناب والا یہودی آخدا ہے کہ میں آخری نبی دی نشانی پڑھی سی کہ اس دے نال اگر جتنا بھی برا کوئی سلوک کر لے جتنا بھی کوئی برا سلوک کر لے اس دا بدلہ کدی نہیں لیندا اس دا بدلہ کدی نہیں لیندا۔ حضرت فاروق اعظم آخدے نے پھر تو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پرکھ کے انہاں نو کس طرح پایا وہ کہندا جناب والا ہن تے میں بھی جان گیا میں پہچان گیا کہ واقعی ایو آخری نبی ہے۔ حضرت فاروق اعظم آخدے نے کہ ہن تیرا دل کی آخدا ہے وہ کہندا جناب والا یہودی آخدا ہے کہ محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں کیونکہ تو شاہ ہے تو جانے جانا تو شاہ ہے تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب دے
تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے کہ اس نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام، اس طرح میں پہلے عرض کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت تو بعد یا اعلان نبوت تو پہلے کدی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان دے وچ جھوٹ نہیں بولیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سچ نو اپنی نبوت دی دلیل دے طور تے پیش کیتا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تو نبی پاک علیہ السلام نے سارے مکے والوں کو مخاطب کر کے ہی فرمایا سی کہ تسی میری 40 سال دی زندگی دیکھی ہے، تسی میں نو کدی جھوٹ بول دیا دیکھے؟ سب نے یہی کہا سی کہ نہیں، اسا تھانوں جدوں سنیا حق فرماندے سنیا، سچ فرماندے سنیا۔ سانو بھی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے تے چلدے ہویا اپنی زندگیاں نو سچ دے نال گزارنیاں چاہیے اور اپنے بچیاں نو سچ دی تربیت دینی۔ اللہ رب العزت سانو سارا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سنتے دا فرمائے۔